بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا آج فعل مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم کل سے اسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہم نے ماضی کے جو 14 لفظ پڑھے تھے، کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ 6 کا تعلق غائب کے ساتھ، 6 کا حاضر کے ساتھ، 2 کا متکلم کے ساتھ۔ اسی طرح سامعین، ہمیں مختلف مقامات پر قرآن مقدس میں کہیں کہیں ایسے الفاظ نظر آ جاتے ہیں جن سے بعض دفعہ ماضی کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف ذہن میں رکھنے ہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے فائدے کے طور پر ہم یہ بات آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ یہ جو ماضی کا ہم نے لفظ پڑھا تھا کتبا، اس کے نہ درمیان میں، نہ شروع میں، نہ آخر میں واو ہے، نہ یا ہے۔ بعض دفعہ ایک لفظ ہمارے سامنے ماضی کا آتا ہے، اس کے درمیان میں واو ہوتی ہے۔ جیسے ہم ایک لفظ قولا بنا لیں، قاف واو لام، قولا۔ اب اس کی شکل اور کتبہ کی شکل ایک جیسی ہے، قولا، کتبہ۔ تو کتبہ واحد مذکر غائب ماضی، قولا واحد مذکر غائب ماضی۔ سامعین، یہاں گرامر والے یہ جو واو ہے قولا، اس واو کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، قولا سے قالا۔ ہم قرآن مقدس میں قالا پڑھتے ہیں، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ بہت سارے مقام پر قالا، یہ قال ہے وہی کتبہ کی طرح۔ جیسے کتبہ کے 3 لفظ، قولا اس کے بھی 3 لفظ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس واو کو الف سے تبدیل کر دیا گرامر والوں نے، تو قولا سے کالا ہو گیا۔ تو اس طرح اگر اس طرح کی کوئی شکل آ جائے تو ہم نے وہی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بھی کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے۔ باقی علامتیں وہی جو ہم نے کتبہ میں پڑھی تھی۔ اب مثال کے طور پر کتبہ ہم بھی پڑھتے ہیں قالا، آگے کتبو قالو، کتبت قالت۔ تو کتبتا، کتبنا، قلتا، قلتما۔ تو ہم نے باقی الفاظ میں علامتیں وہی دیکھنی ہیں کتبہ والی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے لفظ میں جیسے قولا، وہاں واو الف سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر واو نہ ہو، یا ہو، جیسے بایع، تو یہاں بھی یا الف سے تبدیل ہو جاتی ہے، بایع سے باع۔ یہ بھی ہم قرآن مقدس میں کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خافہ ایک لفظ پڑھتے ہیں، یہاں میں درمیان میں واو ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر واو درمیان میں آ جائے تو وہ واو الف سے تبدیل ہوتی ہے، جیسے قولا سے کالا۔ تو یہ ایک شکل ہمارے سامنے ماضی کی یہ بھی آ گئی۔ اسی طرح اگر یہ واو آخر میں ہو، جیسے دعوا، تو یہ واو پھر بھی الف سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو دعوا سے دعا۔ جیسے قولا میں واو الف سے تبدیل ہوگی، قولا سے کالا، تو دعوا میں بھی دعوا سے دعا۔ تو دعا یہ بھی واحد مذکر غائب۔ ہم نے بہت سارے الفاظ ایسے پڑھے ہیں قرآن مقدس کی وہ اسباق میں، وہاں اسی طرح کا لفظ تھا کہ آخر میں واو آئی ہے تو وہ واو الف سے تبدیل ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ کچھ حضرات پوچھ بھی لیتے تھے کہ یہ ماضی کا لفظ کیسے، یہاں تو اس طرح آخر میں وہ 3 لفظ نہیں بنتے یا فلاں اس طرح، تو اس کی شکل چینج ہوتی ہے۔ گویا درمیان میں واو یا آ جائے تو بھی الف سے، آخر میں آ جائے تو بھی الف سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ باتیں ماضی کے متعلق یاد کرنی ہیں۔ اسی طرح ہم نے مضارع کا جو لفظ 14 الفاظ پڑھے تھے، یکتب یکتبان یکتبونا، تکتب تکتبان یکتبنا۔
تکتب تکتبان تکتبونا تکتبینا تکتبان تکتبنا اکتب نکتب، یہاں بھی اگر واو درمیان میں آ جائے جیسے یقولو، یہاں واو کا پیش قاف کو دے دیتے ہیں، یقولو سے یقولو، اب یقولو یقولان یقولونا یہ تو بہت آسان ہے، اس کا تعلق مضارع واحد مذکر غائب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر واو آخر میں آ جائے جیسے یدعو، ہے تو یکتبو کی طرح، لیکن یہ جو واو ہے واو کے اوپر پیش ہے وہ پیش ختم ہو کے جزم آ جاتی ہے، یدعو، واللہ یدعو الی دار السلام، یدعو۔ اس طرح ہم بہت سارے لفظ پڑھتے رہتے ہیں کہ واو آخر میں آئی ہوئی ہے، ہوتا وہی ہے جو لفظ یکتبو ہے، وہی یدعو اور وہی یرمی ہے۔ اسی طرح سامعین ہم نے امر کے جو 6 لفظ پڑھے تھے، تکتبو سے اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا، یہاں ایک ضروری بات ذہن میں یہ بھی ہم رکھیں گے کہ امر ہمیشہ مضارع کے جو 6 لفظ جن کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے اس سے بنتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ ہم نے تکتبو سے امر بنایا، تا کو ہم نے ہٹایا، تو کاف کو پڑھنا مشکل تھا چونکہ ساکن کو کوئی پڑھ نہیں سکتا، تو ساکن کو پڑھنے کے لیے ہم نے شروع میں الف کا اضافہ کیا، اکتب۔ اگر بالفرض کوئی الفاظ ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں تا کو ہٹانے کے بعد اگلا حرف ساکن نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، تو سامعین وہاں الف لگانے کی ضرورت نہیں، وہاں صرف یہ ہے کہ آخر کو ساکن کر دو، امر بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں تصرفو، یہ تکتبو کی طرح ہے، تصرفو، تو ہم نے تا کو ہٹایا، اب صاد کے اوپر تو زبر ہے، پڑھ سکتے ہیں، اب ہم صرف فا کو ساکن کر لیں گے تو تصرفو سے صرف، تو ایک شکل امر کی صرف، یہ بھی ہم اکثر پڑھتے تھے کہ اکتب کی طرح ہے، اکتب، تو اکتب کی طرح اس طرح ہے کہ یہاں ہم نے تا کو ہٹایا، اس کے بعد بھی وہ ساکن نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے آخر کو ساکن کر دیا، امر بن گیا۔ اور آخری بات، ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں تقی، یہ تقی یہ واحد مذکر حاضر کا لفظ ہے۔ اب تقی سے ہم نے تا کو تو ہٹانا ہے، امر بنانے کا طریقہ یہ ہے تا کو ہٹا دو، اب تا کو ہٹانے کے بعد قاف کے نیچے زیر ہے، قی بن گیا۔ اب امر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس طرح لم کی وجہ سے آخر میں اگر واو ہو تو حذف ہو جاتی ہے، تو امر میں بھی واو حذف ہو جاتی ہے، تو واو یا جو بھی ہو، تو تقی سے قی، یہ بہت کم استعمال ہوا ہے، ہم اکثر دعا مانگتے رہتے ہیں، وقنا عذاب النار، یہ جو وقنا ہے سامعین، یہ واو تو حروف عاطفہ ہم نے پڑھا تھا، اور یہ جو قے ہے، قے یہ امر ہے اکتب کی طرح، بچا، اور نا یہ ضمیر جمع متکلم ہم نے پڑھی تھی، تو وقنا واو علیحدہ ہے، قے علیحدہ ہے، نون علیحدہ ہے، نون الف نا۔ تو یہ سبق ہم نے صرف دہرائی کے طور پر کہ بعض دفعہ شکلیں ہمیں اس طرح کی بھی مل جاتی ہیں، تو ہم نے صرف ان الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہیں، کتبہ، یکتبو اور اکتب اور لا تکتب، ان کو مد نظر رکھ کر ہم انشاءاللہ قرآن شریف سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔